اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ایک دفعہ سب میرے ساتھ مل کر بلند آواز سے درود پاک پڑھ لیں۔ اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ اللہم بارک علی محمد وعلی آل محمد کما بارکت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ میرے معزز سامعین و سامعات، اب سب کی خدمت میں میرا محبت بھرا اور چاہتوں بھرا السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ حکیم طارق محمود مجذوبی چغتائی صاحب فرماتے ہیں کہ ہمارے گھر کے پاس ایک صاحب رہتے تھے۔ وہ بہت زیادہ امیر تھے۔ ان کا ہر طرف سکہ چلتا تھا۔ روپے پیسے کی ریل پیل تھی اور نوکر چاکر آگے پیچھے پھرتے تھے۔ ایک دفعہ میں سفر سے واپس آ رہا تھا۔ ایئرپورٹ پر مجھے ایک جاننے والے ملے اور میرا ہاتھ پکڑ کر مجھے اپنے گھر لے گئے۔ جب میں ان کے گھر گیا تو میں نے ایک آدمی کو دیکھا اور حیران رہ گیا۔ میرے سامنے وہی آدمی ایک کرسی پر بیٹھا ہوا نظر آیا۔ اس کے سامنے 2 ٹوٹی پھوٹی کرسیاں پڑی تھیں۔ وہ آدمی جو مجھے اپنے ساتھ لے کر آیا تھا، اس نے مجھے بتایا کہ یہ ایک مجبور آدمی تھا۔ میں نے اسے اپنے ساتھ رکھا ہوا ہے اور اس کی ضروریات پوری کرتا ہوں۔ وہ آدمی جو کرسی پر بیٹھا ہوا تھا، اس نے مجھے بتایا کہ میرے پاس روپیہ پیسہ بہت تھا، گھر بھی بہت عالیشان تھا، لیکن میں اللہ کے ذکر سے محروم تھا۔ میں غلط کاموں میں پڑ گیا اور میرا سب کچھ ختم ہو گیا۔ میرے بیوی بچے بھی مجھے چھوڑ کر چلے گئے اور آج میں کوڑی کوڑی کا محتاج ہوں۔ میری ایک اور جاننے والی ہیں، وہ بیان کرتی ہیں کہ وہ ایک بہت مجبور اور بے بس عورت تھی۔ وہ میرے پاس آئیں اور بتایا کہ گھر میں افلاس بہت زیادہ ہے۔ شوہر کی جاب تو بہت اچھی ہے، لیکن وہ پرائی عورتوں میں دلچسپی لیتا ہے۔ سسرال والے بھی مجھے اور میرے بچوں کو بہت ذلیل کرتے ہیں۔ مجھے کوئی وظیفہ بتائیں۔ میں نے اسے درود ابراہیمی پڑھنے کو بتایا اور کہا کہ اسے دیوانوں کی طرح پڑھو۔ اس عورت نے اسے دیوانوں کی طرح پڑھا۔ کچھ عرصہ بعد میں کہیں جا رہا تھا کہ مجھے اپنے پیچھے ہنسنے کی آواز آئی۔ میں نے پیچھے مڑ کے دیکھا تو میں بہت خوش ہوئی۔ وہ عورت اپنے شوہر اور بچوں کے ساتھ ایک بہت بڑی گاڑی کے پاس کھڑی تھی اور گاڑی میں اپنی شاپنگ رکھ رہی تھی۔ اس عورت اور بچوں کا حلیہ بھی بہت اچھا تھا، یعنی ان کا پہناوا انہیں امیر ظاہر کر رہا تھا۔ میں اس عورت کے پاس گیا اور اسے سلام کیا۔ وہ عورت اور اس کا شوہر مجھے دیکھ کر بہت خوش ہوئے اور مجھے زبردستی کھانے کے لیے لے گئے۔ وہاں اس عورت نے مجھے بتایا کہ میں جب آپ کے پاس سے ہو کر گئی تو میں نے درود ابراہیمی پڑھنا شروع کیا اور اپنے بچوں کو بھی درود پاک پڑھنے کے لیے کہا۔ ہم نے خوب دن رات درود شریف پڑھا، دیوانوں کی طرح۔ شروع میں تو ہمارے اوپر زندگی مزید تنگ ہو گئی، لیکن میں نے ہمت نہ ہاری اور ہم لوگ پڑھتے رہے۔ پھر کچھ عرصہ مزید گزرا تو میں نے دیکھا کہ میرے شوہر میں تبدیلی آ رہی ہے۔ اب وہ کچھ پیسے مجھے دینے لگ گئے کہ میں اپنے لیے یا بچوں کے لیے کچھ لے لینا۔ پھر میں نے دیکھا کہ میری ساس کے رویے میں بھی نرمی آتی جا رہی ہے۔ اب وہ بھی مجھ سے پیار اور محبت سے بات کرنے لگی ہے۔ ہمارے گھر میں بھی برکت ہی برکت نظر آنے لگی اور خوشحالی بھی۔ ایک دن ایسا آیا کہ میرا شوہر مکمل طور پر راہ راست پر آ گیا اور اس نے مکمل طور پر اللہ تعالیٰ سے اپنے گناہوں کی معافی مانگ لی۔ اب وہ 5 وقت کی نماز بھی پڑھتے ہیں اور تہجد بھی، اور سب سے بڑی بات یہ کہ وہ درود ابراہیمی کا بھی اہتمام کرنے لگے ہیں۔ ایک وقت ایسا آیا کہ میرے دیور اور جیٹھ ہم سے حصہ لے کر الگ ہو گئے اور پورا گھر ہمارا ہو گیا۔ اب ہمارے پاس گھر بھی ہے اور گاڑی بھی اور نوکر چاکر بھی۔ امی ابو بھی ہمارے ساتھ ہی ہوتے ہیں۔ آج میرا سارا سسرال میرے آگے پیچھے گھومتا ہے اور کہتا ہے کہ بھابھی، اللہ تعالیٰ نے آپ کو آپ کے صبر کا صلہ دیا ہے۔ لیکن میں نے انہیں بتایا کہ نہیں، یہ سارا کچھ تو مجھے درود ابراہیمی کی وجہ سے ملا ہے۔ یہ سب کچھ
درود ابراہیمی کا فضل اور کرم ہے، جس نے مجھے ککھ پتی سے لاکھ پتی یا کروڑ پتی بنا دیا۔ واقعی درود ابراہیمی بڑی تاثیر اور برکت ہے۔ آخر میں میری اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ وہ میری اس چھوٹی سی کوشش کو قبول و منظور فرمائے اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم اسے پسند بھی فرمائیں، اور ہمیں درود پاک پڑھنے والا، پڑھانے والا، اس کی دعوت و تبلیغ کرنے والا اور اس کی نشر و اشاعت کرنے والا بنائے، اور ہمیں اور ہماری قیامت تک آنے والی نسلوں کو اس کی بہت زیادہ توفیق عطا فرمائے، اور اس کا ذوق و شوق اور اہل بیت کی سچی محبت عطا فرمائے۔ آمین 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 یا رب العالمین یا رب العالمین یا